السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ دلوں کو تھرا دینے والی خوفناک تحریر۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے 9 فلور کا بٹن دبایا اور اپنی ہی دھن میں کچھ گنگناتی ہوئی اپنے پاؤں کو ہولے سے فرش پر مارتے وقت گزاری کے لیے لفٹ کا جائزہ لینے لگی۔ جلد ہی لفٹ کھل گئی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی باہر نکل آئی۔ آج وہ دن ڈھلے لوٹی تھی۔ آفس میں کچھ کام زیادہ تھا کہ اگلے دن اسے وہ فائلیں باس کو سبمٹ کروانی تھی۔ گھر وہ اس لیے نہیں لائی تھی کہ اسے مرفی تنگ کرتا تھا۔ وہ اس کا 2 سالہ بیٹا تھا اور پھر جارڈن بھی ان دنوں خاصا ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ اس کی طبیعت دن بدن عجیب سی تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں۔ اس کا خشک و سرد لہجہ، سپاٹ و بے تاثر چہرہ اور آنکھوں میں اس کے لیے بیگانگی ہمیشہ اسے پریشان کر دیتی تھی۔ وہ اسی وجہ سے کام پر بھی دھیان نہیں دے پا رہی تھی کیونکہ اس کی کیفیت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن ایک دن جارڈن کی طبیعت ایسی بگڑی کہ وہ پہلے جیسا بالکل نہ ہو سکا۔ اس نے 2-3 سائیکیاٹرسٹ سے بھی کنسلٹ کیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ نیند کی دوائیاں کھا کھا کر اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ چکے تھے۔ چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، وہی جارڈن جس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر ہٹانا مشکل ہو جاتی تھی۔ اس حالت میں اسے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ اگر اسے نیند کی دوا نہ دی جاتی تو پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ تو اس نے اپنی جان سے عزیز بیٹے کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ تب سے اس نے مرفی کو اپنی نیبرہڈ اور دوست کے حوالے کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماریانا اس کے کام آ کر خوش ہوتی تھی۔ مرفی سے اسے بھی دلی لگاؤ تھا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ ماریانا کو مذہب سے خاصا لگاؤ تھا۔ وہ اس کے دکھ درد کی ساتھی تھی، ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ اب بھی اس نے سب سے پہلے ماریانا کے فلیٹ کا ڈور ناک کیا۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے مرفی کو اس سے لے کر وہ چابی نکالتے اپنے فلیٹ کی جانب بڑھی۔ مرفی اپنی ماں کی آغوش پا کر کلکاریاں مارنے لگا۔ وہ بھی اسے پچکارتی بہلاتی اندر داخل ہوئی۔ معمول کے مطابق اندر خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لاؤنج کی لائٹ آن کرتے ہی اس نے مرفی کو ایک طرف لٹایا اور جارڈن کو دیکھنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ آہستگی سے ڈور کھولتے اس نے اندر جھانکا۔ اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جارڈن بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ اس سے پریشانی ہوئی۔ اس نے ہولے سے ڈور کو مزید دھکیلا۔ یہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی کہ جارڈن دیوار کی طرف منہ کیے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، اپنی خون سے بھری انگلیوں سے دیوار پر کچھ آڑی ترچھی سی لکیریں بنا رہا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی رگوں میں سرایت کر گئی۔ اس کی دھڑکنیں بڑھ گئی۔ بے اختیار ہی وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ خوش آمدید پیاری لینا، ایک ساتھ کئی بھاری خوفناک آوازیں وہاں گونجی تھیں۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آواز جارڈن کے منہ سے آئی تھی لیکن اس نے چہرہ اس کی طرف نہیں موڑا تھا۔ وہ شاکڈ سی کھڑی تھی۔ اس کا سانس خشک ہو گیا۔ تقریباً وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا لیکن کیسے؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ کون ہو تم؟ کانپتی سرسراتی آواز میں اس نے پوچھا تھا۔ یک لخت اس کے بازو اوپر کی طرف اٹھنے لگے اور وہ 2 ٹانگوں اور ہاتھوں پر چل کر اس کی طرف آنے لگا۔ اس کا چہرہ بھی ظاہر ہو چکا تھا۔ ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اتنا خوفناک چہرہ تھا اس کا۔ منہ کا رنگ سفید سلیٹی مائل، آنکھیں گہری سرخ جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ وہ چیختے چلاتے باہر کی جانب بھاگی۔ مرفی کو کاؤچ سے اٹھاتے وہ بیرونی گیٹ کی جانب بھاگی۔ ہیلپ می لینا پلیز۔ اپنے پیچھے اسے جارڈن کی کرب میں ڈوبی ہوئی آواز آئی تھی لیکن وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ بیل کی آواز پر ماریانا نے بھاگ کر ڈور کھولا۔ اپنے سامنے لینا کو پا کر وہ چونک گئی۔ لینا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ تشویش زدہ نہ ہوتی۔ ڈری سہمی متوحش سی وہ پسینے میں شرابور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ماریانا کو سامنے پا کر وہ روتے ہوئے اس کے گلے سے جا لگی۔ اس کے انداز پر ماریانا بوکھلا گئی۔ ارے ماریانا، تم رو کیوں رہی ہو؟ آر یو اوکے؟ لیکن وہ اس کی بات سنے بغیر روتی رہی۔ لینا پلیز کچھ تو بتاؤ، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پلیز بتاؤ، وہ پوچھتی رہی لیکن اس کے چپ نہ ہونے پر اس نے آہستگی سے اسے خود سے علیحدہ کیا اور دروازہ بند کرتی اسے پکڑ کر اندر لے گئی۔ کچھ دیر گہری سانس لے کر ایک بار پھر روتے ہوئے وہ سارا قصہ اس کے گوش گزار کر گئی۔
ریلیکس ڈیئر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خدا پر بھروسہ رکھو۔ اسے روتے دیکھ کر ماریانا نے اسے حوصلہ دیا۔ جارڈن بھرائی ہوئی آواز میں وہ اپنے شوہر کے لیے فکر مندی سموتے ایک بار پھر روحانسی ہو گئی۔ لینا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، پہلے ہی کرتی لیکن پہلے مجھے صرف شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے۔ جارڈن پر جو سمپٹمز ظاہر ہو رہے ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ ڈارک میجک لگتا ہے۔ ماریانا نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ شاکڈ سی کھڑی رہ گئی۔ تو پھر مجھے تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ آنکھوں میں سراسیمگی لیے پوچھنے لگی۔ اس کی حالت کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ ایک طرف وہ جارڈن کے لیے پریشان تھی تو دوسری طرف مرفی کے لیے فکر مند۔ اس وقت تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، ماریانا متفکر لہجے میں بولی۔ تو پھر اب مجھے تم ہی بتاؤ ماریانا، میں کیا کروں؟ جارڈن کی دن بدن بگڑتی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اسے کھونے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر بھینچے رونے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک ہی شخص ہے اس وقت ہماری مدد کر سکتا ہے، فادر گریوری۔ وہ پرسوچ لہجے میں اسے بتا گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے لینا کے آنسو پونچھے اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ فادر گریوری کو ماریانا نے پہلے ہی فون کر کے ارجنٹ لینا کے فلیٹ پر بلا لیا تھا۔ جارڈن کہاں تھا اس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ لینا نے انہیں ساری بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ اسے حوصلہ دیتے پورے فلیٹ کا کونا کونا اپنی گہری نظروں سے دیکھ چکے تھے۔ لینا جارڈن کے لیے پریشان تھی۔ مرفی کو وہ ماریانا کے فلیٹ پر سلا آئی تھی۔ ماریانا بھی خوفزدہ نگاہوں سے لینا کا بازو تھامے فادر گریوری کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے لب بڑبڑا رہے تھے اور ہولی ورسز پڑھتے ہوئے اپنے اندر کا خوف مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دفتن روشنی سے بھرپور لاؤنج اندھیرے میں ڈوب گیا۔ فادر گریوری نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ان کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھر آیا۔ لینا نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ گھپ اندھیرے میں ارتعاش پیدا ہوا۔ موبائل کی روشنی اس اندھیرے کے لیے ناکافی تھی۔ فادر کے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے تیزی سے گر رہے تھے۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اچانک ان تینوں نے چلنے کی آواز سنی، جیسے کوئی زور سے زمین پر پاؤں گھسیٹ رہا ہو۔ پرہول سناٹے میں ایسی آواز اور اندھیرا تینوں کے دل پھاڑ دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ ماریانا اور لینا نے آواز کی سمت ٹارچ گھمائی۔ اسی وقت ٹارچ کی روشنی کے ساتھ کوئی ہوا کسی تیزی سے ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی معنی خیز ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ لینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بار پھر آواز کی سمت دیکھا۔ ہیلپ می لینا، کسی کرب میں ڈوبی آواز آئی۔ جارڈن وہ آواز پہچان کر فکر مندی سے چلائی تھی۔ بی ریلیکس مائی چائلڈ، یہ سب اس اسپرٹ کا دھوکہ ہے، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فادر گریوری نے اس کے مغموم لہجے پر حوصلہ دیا تھا۔ ماریانا بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسوؤں میں تیزی آتی ایک بار پھر وہی آواز آئی، جیسے کوئی زمین پر کچھ گھسیٹ رہا ہو۔ دونوں کے دل خوف میں ڈوب گئے۔ وہ اسپرٹ بہت خطرناک ہے، وہ اس طرح سامنے بالکل بھی نہیں آئے گی، کسی کی پابند ہے، وہ حکم کی غلام۔ اب مجھے ایگزورسز کرنا ہوگا۔ تم دونوں نے بالکل بھی نہیں گھبرانا، میرے ہوتے وہ تم دونوں کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتی۔ فادر گریوری نے غصیلے لہجے میں اندھیرے میں نظریں گھماتے بظاہر ان دونوں سے کہا تھا۔ ان کی اس بات پر پھر وہی ہنسی کی آواز آئی۔ فادر گریوری نے اس ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک ترشول نکالا تھا جس پر کراس بنا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ایک دیا لگا ہوا تھا جو بجھا ہوا تھا۔ ترشول کو ہوا میں لہراتے فادر گریوری نے اونچی آواز میں ہولی ورسز دہرانی شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی پورے گھر میں بھونچال آ گیا۔ تیز ہوا اور طوفان سے کھڑکیاں دروازے بجنے لگے، پردے ہوا میں پھڑپڑاتے دل دہلانے والی فیلنگز پیدا کر رہے تھے۔ کھڑکیوں اور دروازوں کو بجتے دیکھ کر ماریانا اور لینا بند کرنے کے لیے ان کی جانب لپکیں۔ وہیں رک جاؤ، یہ سب جو کچھ بھی ہو جائے تنہا نہیں ہونا تم نے، ایک دوسرے سے فادر گریوری چلائے۔ دونوں کے قدم جم گئے تھے، سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ لینا نے بھاگ کر ماریانا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دروازے اور کھڑکیاں بدستور بج رہے تھے۔ ان کے ارتعاش کے ساتھ فادر گریوری کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ وہ بنا کسی خوف کے ہولی ورسز دہرا رہے تھے۔ اچانک ان کے ہاتھ میں موجود ترشول پر لگا دیا خود بخود جل اٹھا۔ انہوں نے وہ دیا کچھ بڑبڑاتے ہوئے فرش کے ساتھ لگایا۔
اس کے ساتھ ان تینوں کے گرد ایک جلتا گھیرا خود بخود بن گیا۔ لینا اور ماریا تحیر سے اس اپنے ارد گرد بنے اس جلتے چکر کو دیکھ رہے تھے۔ اس گھیرے کے بنتے ہی ماحول میں زبردست قسم کا ارتعاش پیدا ہوا، جیسے کوئی بہت زور سے چنگھاڑا ہو۔ اس کے بعد ان تینوں نے وہ منظر دیکھا کہ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لینا اور ماریانا کی تو سراسیمگی سی آواز نکلی تھی، البتہ فادر کا چہرہ مطمئن تھا کیونکہ ان کا ایگزارسزم کامیاب ہونے کو تھا۔ سامنے کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس میں جارڈن اپنے 4 پیروں پر کسی جانور کی طرح الٹا چلتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اس کی آنکھیں غضبناکی سے سرخ تھیں، اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ کون ہے جس نے میری تنہائی میں مخل ہونے کی گستاخی کی ہے؟ خیر تم تینوں کو اس کی سزا ملے گی۔ جس کو اپنی جان پیاری ہو وہ اس گھیرے سے نکل کر بھاگ سکتا ہے۔ اس کے منہ سے غراٹوں کی سی آواز نکل رہی تھی، اس کے چہرے کی طرح اس کی آواز بھی انتہائی خوفناک تھی۔ لینا اور ماریا کے پسینے چھوٹ چکے تھے، ان کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ لینا اور ماریانا کے پسینے چھوٹ چکے تھے، ان کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ لینا بے بسی سے جارڈن کی اس اذیت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، لیکن اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا سا پھنسا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے محبوب کے قرب پر سسک نہ پائی۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، یہ سب اسپرٹ کا چھل ہے۔ اس وقت یہ گھیرا ہی ہمارا سرکشا کوچ ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے بھی پاؤں باہر نکالا تو ہم تینوں کی موت یقینی ہو جائے گی۔ فادر نے موقع دیکھتے ہی ان دونوں کو تنبیہ کی۔ ان کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ تم لوگ ایسے نہیں مانو گے۔ جارڈن کا چہرہ غضبناک ہوا، اگلے ہی لمحے اس کا وجود دیوار پر چڑھنے لگا۔ انتہائی خوفناک منظر تھا، وہ کسی چھپکلی کی طرح دیوار پر چڑھتا ہوا سیلنگ پر اسی انداز میں چلنے لگا۔ عین ان کے اوپر پہنچ کر اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ لینا اور ماریانا کی گھٹی گھٹی چیخ نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، فادر گریگری نے ہاتھ میں پکڑے ترشول کا رخ اس کی طرف کیا۔ اس میں چند شعاعیں نکل کر جارڈن کے وجود سے ٹکرائیں۔ وہ بھینسے کی طرح ڈکارا ایک جھٹکے سے پیچھے گرا۔ جارڈن لینا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے پکڑ لینے کی صحیح کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ نہ باہر نکل سکتی تھی اور نہ ہی وہ اندر آ سکتا تھا۔ جارڈن کا وجود ایک جھٹکے سے پیچھے جا گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سیاہ ہیولا اس کے جسم سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔